بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ فضائل اعمال سے تعلیم کرایا کرتے ہیں۔ ابھی ہم فضائل نماز سے ایک حدیث شریف پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیزیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور التحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہی کا ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدہ میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدہ میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے۔ جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جاتے ہوئے نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ بس بھائی محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ایک حدیث سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس